الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں آیت شریفہ والذین یکنزون الذھب والفضة نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ آیت بہت شائع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مشکل کو میں حل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور وہاں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو لوگوں پر بڑی شاق ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ بقیہ مال کو عمدہ اور طیب بنا دے، اور میراث تو آخر اسی وجہ سے فرض ہوئی کہ مال بعد میں باقی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی میں اللہ اکبر فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہترین چیز خزانہ کے طور پر رکھنے کی بتاؤں، وہ عورت ہے جو نیک ہو کہ جب خاوند اس کو دیکھے اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم کرے وہ اطاعت کرے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ عورت خاوند کی متروکہ چیزوں کی حفاظت کرے، جس میں عفت بھی داخل ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ سوال فرمایا تھا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ حضرت سبحان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ والذین یکنزون الذھب آیت نازل ہوئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ خزانہ کے طور پر کیا چیز حفاظت سے رکھنے کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین چیز وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو، وہ دل ہے جو شکر گزار ہو، اور وہ نیک بیوی ہے جو دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے چاندی کا ناس ہو کیسی بری چیز ہے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ خزانہ کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان ذکر کرنے والی، دل اللہ سے ڈرنے والا، اور وہ نیک بیوی جو دین کے کاموں میں معین اور مددگار ہو۔ کیسی پاک اور جامع تعلیم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مال رکھنے کا جواز بھی بتا دیا، اور جمع رکھنے کا پسندیدہ نہ ہونا بھی بتا دیا، اور دنیا میں راحت کی ایسی زندگی جو آخرت میں کام دے وہ بھی بتا دی، کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دنیا کی لذت کی وہ چیز بھی بتا دی جو راحت سے زندگی گزرنے کا سبب ہو، اور وہ فتنے اس میں نہ ہو جو مال میں ہے۔ ہر کسی بھی راحت اس سے میسر ہو، اور وہ بیوی ہے بشرطے کہ نیک ہو، دیندار ہو، فرما بردار ہو، اور سمجھدار ہو، کہ خاوند کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والی ہو۔